نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج پھر ایک دفعہ ایک ہفتے کی گیپ کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اپنی اس گرامر کے حوالے سے چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پچھلی جو اب تک ہم نے پڑھا ہے جو کچھ اس کے حوالے سے کوئی اشکال، کوئی سوال کسی کے پاس، کوئی کنفیوژن، کوئی چیز ہو تو بتائیں پلیز، کسی کو بھی اگر ہو تو۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی سوال نہیں، کوئی اشکال نہیں؟ انشاءاللہ خیر ہے۔ انشاءاللہ خیر ہے سر، خیر ہی کرے گا سر، انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا۔ اللہ تو کرتا ہی خیر ہے، بندوں کا مسئلہ ہے، بندوں کا پرابلم ہے۔ اللہ تو خیر ہی چاہتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تو ایمان لے کے ابھی تھوڑے تو مسئلہ تو ہم لوگوں کا ہے۔ کیوں عبد الرحیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی سر ہمارا مسئلہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مسئلہ تو ہم لوگوں کا ہے، اللہ تو بالکل واضح ہے، وہ تو کہتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے وہ، لیکن ہم لوگ بس غفلت میں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر اصل بنیاد ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایمان نہیں ہے، ہمارے ایمان نہیں ہے، ہمارے عقیدے۔ جب تک ہم اپنے عقیدے کو کنورٹ نہیں کریں گے ایمان میں نا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عقیدے، اسی وجہ سے ہم ڈگمگاتے رہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ چلے اللہ خیر کرے گا۔ شہزاد صاحب آپ کے پاس کوئی سوال، کوئی اشکال؟ جی السلام علیکم۔ نہیں الحمدللہ مجھے پچھلا سبق جو تھا وہ سمجھ میں آ گیا تھا الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں اب آج انشاءاللہ۔ احتشام صاحب آپ کے پاس کوئی چیز؟ السلام علیکم۔ ایک سوال تھا میرا جو آپ نے میں شروع مس کر دی ہے، جو آپ نے بھیجی تھی ایکسرسائز، اس میں جو پہلا تھا ہم مریض ہیں، اس کی ذرا مجھے اگر آپ بتا دیں۔ ہم مریض ہیں، ہاں ہم مریض ہیں، اس میں دو چیز آ گئی نا۔ ہم مریض ہیں اس کا مطلب یا ہم بیمار ہیں، تو ایک تو اس کے اندر آپ کے سامنے آ گیا کہ اس میں ضمائر آ گیا نحنو کا، نحنو کا، اور بیمار کو جی نحنو ہو گیا نا، ہم جی بالکل ایک نحنو ہو گیا۔ اب رہا سوال کہ جو مبتدا اور خبر کا قاعدہ یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کو فالو کرتی ہے ان ٹرمز آف جنس اور عدد کے۔ جی بالکل جنس اور عدد کے۔ تو بیمار ہونے کی جو عربی ہے واحد کی، وہ ہے مریض، وہ ہے مریض، مریض جس کو آپ کہہ دیں۔ لیکن اس کی جو جمع بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے جمع مکسر، اور اس کی جمع مکسر جو بنتی ہے وہ بنتی ہے مردہ۔ اس لیے، اور یہ جو مردہ ہے یہ بیسکلی مبنی ہے، مطلب اس کی ایک ہی حالت رہے گی، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں۔ شاید اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اگر کنفیوژن ہو رہا ہو۔
جی بالکل، میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ، تھینک یو. باقی کوئی چیز نہیں، باقی کوئی چیز نہیں. چلے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا ہوا ہے، اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا وصف کے لحاظ سے معرفہ، خبر وصف کے لحاظ سے نکرہ. اعراب کے حوالے سے دونوں حالت رفع میں. آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی جو بنیادی حالت ہے وہ ہوتی حالت رفع ہے. حالت نصب اور جر میں اسم جب بھی جائے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی. تو جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آتی رہیں گی. پھر آپ کے سامنے اسم آپ کو حالت نصب میں بھی ملے گا، حالت جر میں بھی انشاءاللہ ملے گا، اور آپ کو ان سب چیزوں کے قواعد بھی انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. جنس اور عدد کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے پیروی کرے گی. یعنی اگر خبر مبتدا آپ کا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، مبتدا مذکر ہے خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث مثنی ہے خبر مثنی آئے گی، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی. مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 اقسام ہیں، اور 7 میں سے 5 میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی آپ کو. اور اس 5 میں جو چیز سب سے پہلے تھی وہ اسم علم یعنی پراپر ناؤن. ہم نے پراپر ناؤن کو مبتدا بنایا، ہم نے کہا حامد نیک ہے، ہم نے کہا حامد مریم نیک ہے، ہم نے سارے اس قسم کے جملے بنائے تھے. دوسری چیز جو تھی معرفہ کے حوالے سے وہ تھی جس کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں، اس میں ضمائر. پچھلی دفعہ ہم نے اس میں ضمائر کو کیا. اس میں ضمائر کیا کرتے ہیں کہ وہ ناؤنس کو ریپلیس کرتے ہیں. اس میں ضمائر کا جو چارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. یاد ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مطلب اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اگر یاد نہیں ہو سکتا تو وہ چارٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں، تاکہ جب بھی آپ کے پاس ریفرنس ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے بہت آسان ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا اور نحن. اس ضمائر کے چارٹ کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے ضمائر ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ جو چارٹ آپ نے پڑھا تھا، یہ جو ضمائر ہیں یہ حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں. کیوں حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی حالت رفع. لیکن یہ ضمائر آپ آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو نصب اور جر کے مختلف ملیں گے. اس لیے یہ جو ضمائر ہیں ان کو آپ حالت رفع کے ضمائر بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں، اور سوری ڈیٹیچ ضمائر، یعنی یہ الگ سے لکھے جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، اللہ نے چاہا تو اور واضح ہو جائیں گی. تیسری چیز جو ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی تھی معرفہ کے حوالے سے وہ پڑھی تھی اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہوتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے کچھ اشارے استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں بھی اشارے استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں جنس بھی ہوتی ہے، اس میں عدد بھی ہوتا ہے، تو اشارے بھی اسی حساب سے ہوں گے. جنس بھی ہوگی، اس میں عدد بھی ہوگا. جس طرح سے عام زبان میں ہم اردو میں کہتے ہیں یہ یا وہ، قریب یا دور کے لیے اشارے دس اینڈ دیٹ انگریزی میں کہتے ہیں. عربی زبان میں بھی جو ہے وہ قریب اور دور دونوں کے اشارے. تو پہلے میں آپ کے سامنے اشارے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. عدد ہوتے ہیں ہمارے پاس، آپ کو معلوم ہے، واحد، مثنی اور جمع. 3 آپ کے پاس عدد ہوتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جنس کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس جنس ہوتی ہے مذکر اور مؤنث. میں نے آپ سے کہا اشارے جو ہے وہ قریب کے بھی ہوتے ہیں، اشارے دور کے بھی ہوتے ہیں. تو جو
قریب کے اشارے ہوتے ہیں، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو قریب کے اشارے. قریب کے اشارے میں مذکر واحد کے لیے جو آپ کا اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاضہ. مذکر قریب کے لیے واحد کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاضہ، اور مؤنث قریب کے لیے واحد کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاضی. حاضہ حاضی. اور اس کا جو جمع کا اشارہ ہوتا ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، وہ مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اشارہ ہے ہؤلائی. تو حاضہ حاضی ہؤلائی، قریب کے اشارے واحد کے لیے حاضہ، مذکر کے لیے حاضہ، مؤنث کے لیے حاضی، اور جمع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ہؤلائی. میں نے مثنیٰ کے بھی آپ کے سامنے اشارے نہیں لکھے. اسی طرح سے پھر آپ دور کے اشارے کے لیے چلے جائیں. دور کے اشارے بھی مذکر بھی ہوں گے اور مؤنث بھی ہوگا. اور دور کو جو ہے عربی زبان میں بعید بھی کہتے ہیں. بعید بھی کہتے ہیں. تو ان اشارے کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ جو آپ کے اشارے ہوتے ہیں وہ مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا. ذالکا تلکا. اور اس کا بھی جو جمع ہے دونوں کا وہ ایک ہی. اس کا جو جمع ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اولئک. تو حاذا حاذی ہؤلائی یہ قریب کے اشارے ہیں، ذالک تلکا اولئک یہ بعید کے اشارے. یہ جو 6 اشارے یہ قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھے ہوں گے، بہت زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں. ان 6 اشاروں کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ یہ جو 6 کے 6 اشارے ہیں یہ مبنی کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ مبنی کہلاتے ہیں. مبنی سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. یہ حالت رفع میں بھی حاضر لکھا جائے گا، حالت نصب میں بھی حاضر لکھا جائے گا، حالت جر میں بھی حاضر لکھا جائے گا. حاضی کا بھی یہی معاملہ ہے، ذالکہ کا بھی یہی معاملہ ہے، تلکا کا بھی یہی معاملہ ہے، ہؤلائی اولئک کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے 6 اشارے لکھے، اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مبنی ہیں، ان کا ایک ہی اسٹیٹس رہتا ہے. جملے کا کانٹیکٹ آپ کو بتائے گا، کنٹیکسٹ بتائے گا آپ کو کہ یہ حالت نصب میں ہے کہ حالت رفع میں ہے کہ حالت جر میں. مثنیٰ میں نے نہیں لکھے، اس کا مطلب مثنیٰ کے جو اشارے ہیں وہ مبنی نہیں ہیں. جب وہ مبنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مثنیٰ کے حالت رفع کے اشارے الگ ہوں گے اور حالت نصب اور جر کے الگ ہوں گے. ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، پہلے میں آپ کے سامنے اشارہ لکھ دیتا ہوں، پھر پہلے یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کے پاس، کسی کے ذہن میں تو مجھ سے پوچھ لے پلیز. کسی کو بھی اگر کوئی ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے. جی سر. سر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں سر ٹھیک ہے، اب یہاں تک سمجھ آ گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب مثنیٰ پہ اگر آ جائیں تو مثنیٰ کے اندر حالت رفع میں مذکر کا جو اشارہ بنتا ہے سر وہ بنتا ہے حاذانی.
اور نصب جر کا جو اشارہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہاذینی. اسی طرح سے مؤنث کا جو اشارہ بنتا ہے حالت رفع میں وہ بنتا ہے ہاتانی، اور نصب جر میں بنتا ہے ہاتینی. آپ اس میں چلے جائیں، بعید میں چلے جائیں تو بعید میں حالت رفع میں بنتا ہے زانی کا، اور نصب جر میں بنتا ہے زینی کا. مؤنث میں آ جائیں تو حالت رفع میں بنتا ہے دانی کا، اور نصب جر میں بنتا ہے تینی کا. ہازانی، ہازینی، ہاتانی، ہاتینی، زانی کا، زینی کا، تانی کا، تینی کا. جو اس میں دوسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. یہ جو مثنیٰ کی جو اشارے ہیں، اس مثنیٰ کے اشارے کے حوالے سے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں ان کا استعمال جو ہے نا وہ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ والا اشارہ، یہ والا اشارہ، یہ والا اشارہ، یہ والا اشارہ، یہ اور یہ کتنے اشارے ہو گئے سر؟ ٹوٹل کتنے تھے؟ 8 تھے. اس ٹوٹل 8 میں سے 6 اشارے تو قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوئے. ہمارا تو اصل سبجیکٹ ہی قرآن مجید ہے. لیکن میں آپ کو پریکٹس کرانے کے لیے کچھ ضرور بتا دوں گا. لیکن ہمارا تو اصل سبجیکٹ ہے. تو یہ پہلی بات تو سمجھیں کہ مثنیٰ کے جو اشارے ہیں 8 اشارے، یعنی رفع نصب کے، مذکر کے مؤنث کے قریب کے، اسی طرح سے رفع نصب جر کے، بعید کے مذکر مؤنث کے 8 اشارے بنتے ہیں. اس 8 میں سے 6 کا تو استعمال ہی نہیں. یہ جو آپ کے سامنے ہازانی آیا ہے سر، جو پہلا اشارہ ہے، یہ ٹوٹل قرآن مجید میں 2 دفعہ استعمال ہوا. یہ جو ہازانی اشارہ 2 جگہ استعمال ہوا، اور ہاتینی جو ہے یہ 1 جگہ استعمال. یہ ٹوٹل آپ کے اشارے استعمال ہوئے ہیں. بس یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ مثنیٰ کے کوئی اشارے آپ کے استعمال نہیں ہوئے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں مثنیٰ کنسنٹریشن ہی نہیں دی تھی. بنیادی اشارے آپ کے سامنے آ گئے. جو مین اشارے آپ کے استعمال ہوتے ہیں وہ واحد کے ہوتے ہیں اور جمع کے ہوتے ہیں. ہاذا، ہاذیہی، ہاذا، ہاذیہی، ذالک، تلکا، ہؤلائی، اولئک. یہ 6 اشاروں کے بارے میں پوائنٹ بہت اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو 6 اشارے ہیں، یہ جو واحد کے 4 اور جمع کے 2 کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مبنی ہوتے ہیں. ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. یہ ذہن میں رکھیں اور باقی کا کوئی ایشو نہیں. مثنیٰ کے جو اشارے ہیں اس کے اندر ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی اشارے ہیں یہ 8 کے 8 اشارے، اس میں سے 6 اشارے تو قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوئے. یعنی دور کا تو کوئی بھی اشارہ استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں. قریب کے صرف 2 اشارے استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح سے کہ ایک اشارہ ٹوٹل 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور ایک اشارہ 1 دفعہ استعمال. لیکن ہم کچھ پریکٹس کرانے کے لیے آپ کے ساتھ میں ضرور کچھ اشارے رکھوں گا. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہاذا، ہاذیہی، ہؤلائی، ذالک، تلکا، اولئک، اور مثنیٰ کے اشارے ہازانی، ہازینی، ہاتانی، ہاتینی، زانی کا، زینی کا، تانی کا، تینی کا. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے آپ کے پاس ان اشاروں کے حوالے سے تو مجھ سے پوچھیے. نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ کچھ پریکٹس کرتے ہیں.
جی سر. نہال صاحب کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، نہیں شکریہ. کچھ نہیں ہے. شہزاد صاحب کوئی سوال؟ شہزاد صاحب کوئی سوال ہے آپ کے جی پاس؟ ابھی نہیں. صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی سر سمجھ آ گیا انشاءاللہ. سر سمجھے ہوئے تو آپ لوگ پہلے سے ہی ہیں. وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ لوگ مجھے ٹیسٹ کرتے ہیں. جی سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سمجھے ہوئے نہیں ہیں. سر سکھے ان سکھائے پڑھ لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ہیں سر، صحبت، ان پڑھ ہیں. جو آپ لوگ کی جن لوگوں کے ساتھ صحبت ہے نا، وہ سارے لوگ سیکھے سکھائے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی صحبت ہوگی، ڈاکٹر نعمان جیسے لوگوں کے ساتھ تو سیکھے سکھائے لوگ ہیں سر آپ لوگ ماشاءاللہ. جی سر. عبد الرحیم صاحب. جی سر. یہ مسلمان ہے. ھذا مسلم. ہاذا مسلم. زبردست. اگر میں آپ سے کہوں اس کی انالیسس کریں تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے. وہ تو ہے، انالیسس کریں. ہاذا کو آپ کہیں گے، ہاذا کو آپ کہیں گے اس میں اشارہ، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، نہیں اس میں ضمائر، ہمارے کیوں اس میں اشارہ، اس میں جی اس میں اشارہ ہی ہے. اس میں ضمائر اشارہ نہیں ہے. ہے. اس میں اشارہ اور یہ اس میں اشارہ جی یہ مبتدا، ضمائر نہیں ہے. یہ اس میں اشارہ مبتدا اور مسلم خبر. ہاں جی. اور مبتدا اپنی خبر خبر ہے. سے جملہ اسم ہے. آپ سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا جملہ اس ہوں، میں. میں آپ سے ایک اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دو مسلمان ہیں. جی جی میں آپ سے کہتا ھذا ہوں یہ مسلمان، ھذانی ہاذانی، ہاذانی، ہاذانی. ٹھیک ہے. مسلمانی. مسلمانی. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، ایک پوائنٹ، وہ یہ پوائنٹ ہے آپ کا کہ اشارہ جو ہے نا، اشارہ آپ خبر کی بیس پہ لگائیں گے. خبر اگر مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر ہوگا. خبر اگر مؤنث ہے تو اشارہ بھی مؤنث آئے گا. خبر واحد ہے تو اشارہ بھی واحد آئے گا. خبر مثنیٰ ہے تو خبر اشارہ بھی. پہلے ہمیشہ خبر کو ڈیفائن کر لیا گیا تو اشارہ لگانے میں آسانی ہو جائے گی. اس کا اگر آپ کو انالیسس کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے، ازانی اس میں اشارہ مثنیٰ، اس میں اشارہ مثنیٰ اور یہ مبتدا بن گیا، مسلمانی جو ہے وہ خبر ہے. یہ مبتدا یہ بن مبتدا. گیا، مسلمانی خبر بن گئی. اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو. جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. احتشام صاحب، جزاک اللہ خیر. جی احتشام صاحب، جی جی. میں آپ سے کہتا ہوں وہ مسلمان مونس ہے. حاضی مسلمتن. حاضی ہی مسلمتن. آپ نے کہا حاضی ہی، جی حاضی ہی، آگے آپ نے کیا کہا، مسلمتن.
جی اچھا مجھے بتائیے آپ نے حاضی ہی کیوں کہا؟ مؤنث ہے، آپ نے مؤنث لکھا مسلمان کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ اشارہ دور کا ہے کہ قریب کا ہے؟ قریب کا ہے، وہ قریب ہے کہ یہ قریب ہوتا یہ قریب ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے. ہے؟ تلکا بہت دور ہوتا ہے. مجھے لگا شاید میری اردو خراب ہو گئی. تو آپ بتائیے کیا اشارہ آئے گا سر؟ تلکا. دل کا. اگر اس کی انالیسس کریں گے تو سمپل تل کا اس میں اشارہ مبتدا جی اور مسلمتن خبر. خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. آپ سے ہی میرا دوسرا سوال ہے سر. جی جی اسی کو پلورل کر دیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو مسلمان مؤنث ہیں. اولئک مسلماتن. اولئک وہ دو ہیں. دو کے لیے کیا استعمال ہوگا سر؟ تانکا. جی وہ دو ہیں، دو کے لیے مثنیٰ. تو کیا ہو جائے گا سر جی؟ تانکا مسلماتن. 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 دوبارہ بتائیں. مسلماتن. مسلمتانی. مسلمتان. مسلمتانی. انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے تانکا اس میں اشارہ مثنیٰ، اور یہ اس میں اشارہ مثنیٰ جو ہے وہ مبتدا بن گیا، اور مسلمتانی خبر بن گئی. خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. زبردست. فرا جی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم ہے. ھذا قلم. ھذا قلم. یہ انالیسس کریں. سمپل ہے. جی ھذا اس میں اشارہ واحد قریب. ٹھیک ہے. اور یہ مبتدا ہو گیا، اور جی اور خبر قلم. اور قلم الخبر ہو گئی. قلم. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو دروازے ہیں. ذالک ابواب. ذالکا. اب ذالکا جی. ابواب. ابواب تو جمع ہے. ابواب تو جمع ہے. واحد کیا ہے؟ بابن. بابن. تو بابن کو جمع واحد سے مثنیٰ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. بابان. بابانی. بابانی. جی بابانی دو دروازے. ذالک بابانی. جی ذالکا بابانی دو دروازے. انالیسس کریں. ذالکا اس میں اشارہ مذکر بئی مثنیٰ. ٹھیک ہے. بابانی خبر ہے اور ذالک مبتدا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. ہارون صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آج لگتا ہے آپ کی انٹری لیٹ بھی ہے کہ میں نے آپ کو ابھی دیکھا؟ نہیں آپ نے ابھی دیکھا ہے، وہ 4 منٹ لیٹ تھا. اچھا ٹھیک ہے. 2-4 منٹ تو حیثیت ہی نہیں رکھتے سر. ہم جیسے پاکستانی کے لیے تو 2-4 گھنٹے حیثیت نہیں رکھتے. 2-4 منٹ کیا بات کر دی آپ. جی سر. میں آپ سے کہتا ہوں
وہ دو کھڑکیاں ہیں، وہ دو کھڑکی کی عربی پتا ہے آپ کو؟ درجتن. آسان کر لیں، نافذہ کر. نافذہ. جی وہ دو کھڑکیاں ہیں. تانکا نافذت، تانکا نافذتانی. جی تانکا نافذہ، نافذتان. تانکا زتانی. انالیسس کریں، بہت سمپل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ نعمان ہے، هذا نعمان. نعمان، هذا نعمان. هذا نعمان. مجھے بتائیے آپ نے نعمان پہ تنوین کیوں لگائی ہے؟ نعمان غیر منصرف نہیں، مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. جی جی. یہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاذا نعمان. 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 مجھے ایک بات بتائیے، ہمارا جو جملہ اسمیہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، ایسے ہی ہے نا سب؟ جی. لیکن یہاں تو دیکھیں دونوں ہی معرفہ آ گئے. نعمان تو نام ہے نا، پراپر نیم ہے نا، جی. اس میں علم ہے نا. تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اکثر معرفہ ہوگی یا اکثر نکرہ ہوگی، تو کبھی کبھار یہ یہاں کیس کیا ہوا کہ نعمان ہے ہی بائی ڈیفالٹ ہی معرفہ ہے، تو آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا سر؟ چلیں جی. شہزاد صاحب، شہزاد صاحب موجود؟ جی جی. شہزاد صاحب ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، مجھے بتائیے کہ اب تک ہم نے جو آپ کے سامنے ابھی تک کیا، آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ ابھی آپ کے سامنے جتنی ہم نے ایکسرسائز کی ہے، یہ جتنے ہم نے جملے کیے ہیں، اس میں آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ اس میں ہم نے ابھی جمع نہیں کیا، ہم نے زبردست. جمع کی مثال نہیں دی ابھی، یعنی ہا الائی اور الائی کا استعمال نہیں کیا ابھی. جمع نہیں استعمال کی نا، بس اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نظر اپنی تیز رکھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں سر؟ میں آئی اسپیشلسٹ ہوں. کس چیز کے؟ آئی اسپیشلسٹ ہوں. زبردست. نظر کے ختم ہو گیا. میں واقعی یقین جانیے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اب مجھے پتا چل گیا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ کیوں ہیں. اس کا مطلب آپ نظر رکھتے ہیں. اچھا جی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جمع کا کوئی بھی صیغہ نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں. ہم نے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی دو بنیادی طور پہ اقسام بنتی ہیں، ایک جس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم اسم صفات کہتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک اور اس کی کلاسیفیکیشن رکھ رہا ہوں اسم کی. وہ اسم کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ مخلوقات کے حوالے سے. مخلوقات کے حوالے سے جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کیا ہے وہ نوٹ کر لیں. بہت سمپل ہے سر جی. دو قسم کی مخلوق ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم عاقل کہتے ہیں،
ایک وہ ہے مخلوق جس کو ہم عاقل کہتے ہیں، اور دوسری اس کو ہم کہتے ہیں غیر عاقل. مخلوقات کے حوالے سے ہمارے پاس دو کیٹیگریز آ جاتی ہے، ایک جس کو ہم عاقل کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں. عاقل کے اندر تین چیزیں آتی ہیں: انسان، فرشتے اور جن. یہ اس عقل کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح. عقل کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان، فرشتے اور جن، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر عقل. پھر جہاز ہو، گاڑی ہو، جانور ہو، بلڈنگ ہو، پتھر ہو، بارش ہو، پہاڑ ہو، جو کچھ صوفہ ہو، کرسی ہو، میز ہو، کتاب ہو، انڈا ہو، جو چیز بھی ہو، وہ سب کی سب کیا ہے؟ غیر عاقل. عاقل کے اندر انسان، فرشتے اور جن. اب جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی، بلکہ میں اس پوائنٹ کو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں شہزاد صاحب، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں. جی بنائیے. جی شہزاد صاحب آواز آ رہی ہے؟ وہ جی جی وہ مسلمان ہیں. جی. ہؤلائی مسلمانون. اچھا ہؤلائی کیوں کرے؟ وہ دور کا اشارہ ہے نا. اچھا سوری. الائی کا جی الائی کا مسلمون الائی کا مسلمون. وہ مسلمان. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہیں. کتاب کی جمع پتا ہے آپ کو؟ کتب. جی کریں. اس کا ہؤلائی کتب نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کتب ہؤلائی کتب. کتب تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوا نا سر. آخری حرکت تو پڑھیں. آخری حرکت کیا ہے؟ کتبہ. ہؤلائی کتبہ. کتبہ مانا پتہ لگا رہے. خبر کی تو حالت رفع ہونی چاہیے نا. اگر آپ اس کو کتبہ لگا رہے ہیں تو یہ تو حالت نصب ہو گیا. خبر تو حالت رفع میں ہونی چاہیے. یہاں پہ جمع ہے تو ہاں تو جمع کیا ہے؟ جمع کتب ہے نا. جی کتب. تو کتب کی پوری حرکت پڑھے نا. واحد کیا بنے گا اس کا؟ اس کی حرکت پڑھے نا. حالت رفع میں کیا ہو؟ حالت رفع کی نشانی کیا ہے؟ پیش ہے نا سر.
تو آپ اس کو حالت نصب میں کیوں پڑھیں؟ آپ تو کتبا کر رہے ہیں نا اس کو. ویسے ہاں اولائی کتب سے پڑھیں گے. آگے آپ نے چھوڑ دینا، یہ تو آپ نے بنا لی ہے نا اشارہ. اب تو آپ خبر کی بات کریں نا میرے ساتھ. جی جی یہ تو بنا لی ہے نا آپ نے، اس کو اس کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب آپ یہ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا نا. اشارہ آپ نے لگا دیا، آگے آپ نے خبر کا ترجمہ کیا. اب خبر یہاں کیا کتابیں ہیں نا، خبر یہاں کیا کتابیں ہیں نا. جی کتابیں. کتابیں کی عربی بتائیں نا کیا ہے. ایک کتاب کو کتابوں کے کتب. دیکھیں کتب تو آپ آخری حرکت نہیں پڑھ رہے نا، آخری حرکت تو پڑھیں. آپ نے آخری حرکت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے کیا مسلمون. کہا؟ تو اس کو بھی تو مسلمون. کمپلیٹ کریں نا. آپ تو کتب کر کے تو سائلنٹ کر رہے ہیں نا. اوکے. ہاؤلائی کتبون. جی بولیں. ہاؤلائی کتبونا. کتبون. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ جو جمع ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم بنتی ہے عموماً اسم صفات کی، اور جمع مکسر بنتی ہے عموماً اسم ذات کی. اسم ذات اس کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جائے. اب آپ مجھے بتائیں کتاب جو ہے وہ آپ کو اس میں ذات لگتی ہے کہ اس میں صفات لگتی ہے؟ اس میں ذات لگتی ہے. اس میں ذات لگتی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں ذات ہے تو اس میں ذات کی عموماً میں نے آپ سے کہا جمع مکسر بنتی ہے، جمع سالم نہیں بنتی ہے. جمع سالم ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جس طرح سے مسلمان ہونا ایک صفت ہے نا، تو آپ نے سیدھا جمع سالم کے تو سیدھے فارمولے پہ آپ نے ڈال دیا ہے کہ اگر جمع کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آخری حرف کے اوپر پیش دے کے واو ساکن اور نون فتح لگا دے تو حالت رفع بن جائے گی. تو مسلمون سے بن گیا مسلمون. لیکن جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. جس طرح سے عرب چاہتا ہے اس طرح سے اس نے پڑھا. تو عرب جو ہے وہ کتاب کی عربی کہتا ہے کتب. ٹھیک ہے جی. عرب کہتا ہے اس کو کتب. اب آخری حرکت پڑھنا ہمارے لیے بڑا لازم ہے. جب تک آخری حرکت نہیں پڑھیں گے کیسے کام ہوگا؟ آخری حرکت تو ڈیفائن کرے گی نا کہ یہ حالت رفع ہے کہ حالت نصب ہے کہ جر ہے، منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. اب ہاؤلائی کتبون. تو اچھا اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کروں کتبو، آپ کہہ رہے ہیں اس کو کتبو کروں نا. کتبن. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے. تو آپ آخری حرکت پڑھیں. مجھے یہ نہیں معلوم آپ اس کو رفع، آپ اس کو کتبا کیوں پڑھ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم. کوئی ریزن تھا سر؟ نہیں. ٹھیک ہے چلیں. اب جو آپ کے سامنے میں پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ آپ ذرا غور کر لیں. یہاں آپ نے بنایا وہ مسلمان ہیں اولائے کا مسلمون. میں نے آپ سے کہا یہ کتابیں ہیں، آپ نے کہا ہاؤلائی کتب. لیکن عرب اس طرح سے استعمال نہیں کرتا. عرب اس طرح سے استعمال نہیں کرتا. گرامر عربی اس طرح سے استعمال نہیں کی جاتی. تو مخلوقات کے حوالے سے پوائنٹ اب آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ دو قسم کی مخلوق ہیں جن کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ایک عاقل اور دوسری غیر عاقل. عاقل کے اندر انسان، فرشتے اور جن آتے، اور غیر عاقل میں اس کے سوائے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب غیر عاقل میں آ جاتی ہیں. تو پوائنٹ نوٹ کر لیں، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. اشارہ ہمیشہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اشارہ قریب کا ہے یا دور کا. کیا کہا میں نے آپ سے شہزاد صاحب؟ جب یہ غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا استعمال ہوگا.
بس صرف آپ نے خیال رکھنا ہے قریب یا دور کا. اب آپ مجھے بتائیں یہاں کیا اشارہ ہے؟ یہ کتابیں ہیں، اشارہ کیا آئے گا سر؟ هذه ہی زبردست. ہاضی، بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اشارہ قریب کا ہے یا دور کا ہے. نہال صاحب جی لکھ نہیں رہا، صرف منہ سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازہ ہے. وہ دروازہ ہے. جی وہ دروازہ ہے. ذالکا بابن. زبردست. میں کہتا ہوں آپ سے وہ دو دروازے ہیں. زانی کا زانی کا بانی. بابانی. اب میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازے ہیں. اولائکا جی ابواب. پوری ابوابن. ابوابن. آپ نے کہا اولائکا ابوابن. اولئک ابوابن. مجھے ایک بات بتائیے کہ دروازے جو ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ نہیں تو اس کا ہوگا تل کا ابوابن. دل کا بابن. میں نے آپ سے کہا بس اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اشارہ آپ کا ہمیشہ چلے گا خبر کے بیس کے اوپر. خبر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اشارہ آپ کا بن جائے گا. خبر آپ کی مثنیٰ ہے، اشارہ مثنیٰ استعمال ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. خبر آپ کی واحد ہے، اشارہ آپ کا واحد استعمال ہوگا. خبر جب آپ کی جمع ہوگی تو آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو جمع ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے. اگر عاقل ہے تو پھر اشارہ بھی جو ہے وہ جمع کا استعمال ہو جائے گا. لیکن اگر غیر عاقل ہے تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اشارہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. صرف قریب یا دور کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا. صرف قریب یا دور کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا، باقی کوئی مسئلہ نہیں. طارق صاحب. جی سر. طارق صاحب جی وہ کھڑکی ہے. وہ کھڑکی حاضر ہی. اچھا وہ ہے تو یہ آ جائے گی تل کا. اور کھڑکی کی کیا تھی جی؟ سر کھڑکی کی ہے، میں آپ کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں. نافذہ. جی نافذ. جی تن. آخری حرکت پورا پڑا کریں. تل کا نافذہ تن. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دو کھڑکیاں ہیں. اس میں تانی کا نافذہ تانی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ کھڑکیاں ہیں. حاضی ہی. نافذہ کی جمع. اس کی جمع مکسر ہوتی ہے. اس کی جمع مکسر ہوتی ہے اور اس کی جمع مکسر بنتی ہے یہ نوافذ. اچھا جی. اب بتائیے کیا لکھوں؟ حاضی ہی نوافذن. اچھا اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی آپ نے اس کو نوافذن کیوں کیے؟ آپ نے تنوین کیوں ڈالی ہے اس کو؟ تنوین ڈالی نا آپ نے، نوافذن کیا ہے نا آپ نے اس کو. جی نہیں
یہ مؤنث کے لیے جب جمع نہیں وہ تو مونس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں نا، وہ تو آپ نے کر دیے ہیں. جی جی دیکھیں جمع کا تعلق تنوین سے نہیں ہے. جی جی جمع کا تعلق تنوین سے نہیں ہے، تنوین تو اعراب ہے. ٹھیک ہے. جمع کا تعلق تنوین سے نہیں ہے، وہ تو آپ نے کر دیا. میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نے نوافذ ظلم کیوں کیا ہے، اس کے اوپر تنوین کیوں ڈالی ہے، یہ میرا سوال. تنوین کس پہ آتی ہے، منصرف پہ آتی ہے کہ غیر منصرف پہ آتی ہے؟ یہ منصرف پہ نوافذ ظلم. تو اب میرا آپ سے سوال یہ کہ نوافذ ظلم منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ یہ تو منصرف. منصرف ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رکے رہے آپ یہیں قائم رہیے گا سر. جی جی ٹھیک ہے، یہیں قائم رہیے گا. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب. جی سر. جی نوافذ جو ہے یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے سر. کیسے پتا چلا غیر منصرف ہے؟ سر نافذہ تن میں تا جو ہے وہ آ رہا ہے تا گولتے والے میں، تو جو بھی نام اس کے اوپر ختم ہوگا وہ غیر منصرف اسماء میں آتے ہیں. یہ کس نے کہا آپ سے؟ تا پہ ختم ہوتا ہے تو جو آئے گا ہم نا، نے یہ تا پڑھا پہ تھا کہاں غیر ختم ہوتا منصرف ہے؟ اسماء وہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تا پہ اس پہ تا کہاں آ رہی ہے؟ نوافذوں پہ تا کہاں آ رہی ہے؟ اس کی سنگولر فارم میں تا آ رہی. ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر سنگولر فارم پہ آتی ہے تو مجھے بتائیں نافذ تم کو آپ کیا لکھتے ہیں؟ اس کو آپ نافذ تو لکھتے ہیں کہ تن لکھتے ہیں؟ نافذہ تن لکھتے ہیں سر. تو اس کو تن لکھتے ہیں تو پھر تو آپ کا فارمولا غلط ہو گیا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر منصرف ہے، لیکن میں اس کی جسٹیفیکیشن سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر فرح. جی سر. سر جی مجھے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بتائیے. غیر منصرف ہے، سیم آنسر، لیکن مجھے بھی لاجک نہیں سمجھ آ رہی اس کی. لاجک. اچھا کسی کو لاجک یاد ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہارون صاحب آپ کو، شہزاد صاحب آپ کو، یہ مبنی نہال صاحب. اسما میں آتا ہے. جی بولیے. غیر منصرف اس لیے کہ یہ مبنی اسما ہے. نہیں غیر منصرف الگ چیز ہے، مبنی الگ چیز ہے سر. مبنی میں تو کوئی بھی حرکت نہیں آتی، ہر جگہ ایک ہی اسٹینڈرڈ حرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غیر منصرف ہے. اب یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف میں آپ سر کو مجھے پتہ لگ گیا. سر مجھے پتہ لگ گیا. چلے سر مجھے بتائیے. یاد آ گئے. جی بتائیے. سر اس میں ایسا جمع مکسر جس میں 5 عرفی ہوتا ہے. جی جس میں تو 5 اس میں حرفی پہلا ہو حرف پر یا فتح ہے، 5 حرفی ہو یا 6 حرفی. پہلے حرف پہ فتح. جی پہلے حرف پہ فتح ہے، دوسرے پہ بھی فتح ہے، پھر الف ساکن ہے. ہاں الف نہیں، الف سے کو ساکن نہ کریں، الف ہوتا ہی ساکن ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جی سر. پہلے پہ فتح، دوسرے پہ فتح، پھر الف، اور اس کے بعد 2 حرف. یعنی ایسا اسم ہو جو 5 حرف پہ مشتمل کرتا جی ہو تو اس کی اس قسم کی سچویشن ہو. یاد رکھیں پہلے پہ فتح، دوسرے پہ فتح، پھر الف، اور پھر 2 حرف ہو. 5 حرف ہو گئے. یا 6 حرف پہ مشتمل ہو، پہلے پہ فتح، دوسرے پہ فتح، پھر الف، پھر 3 حرف ہو جس میں سے بیچ والے پہ سکون ہو. تو چاہے وہ 5 حرفی ہو چاہے 6 حرفی ہو، ایسا جب بھی اسم ہوگا وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ غیر منصرف کہلائے گا. تو دیکھیں یہ کیا تھا اس کی کنڈیشن، یہ 5 حرف پہ مشتمل ہے، پہلے پہ جی فتح، دوسرے پہ فتح، پھر الف، پھر 2 حرف. تو پھر یہ نوافی زو بنے گا. نوافذو. نوافذ. حالت رفع میں نوافذو بنے گا، حالت نصب میں نوافذہ، حالت جر میں بھی نوافذہ. ٹھیک ہے جی. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں آخری، تو انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا یہ سیشن اب اختتام پہ پہنچے گا. سوال میرا بہت چھوٹا سا ہے.
डॉक्टर फराज, चले आप बताइए। जी सर। मुझे ये बताइए कि जालिका का जो इशारा है वो दूर का है कि करीब का है? दूर का है। दूर का है। और हाजा का इशारा करीब का है कि दूर का है? करीब का है। करीब का है। आप कुरान मजीद खोलती हैं, पहली सूरत सूरह फातिहा, दूसरी सूरत सूरह बकरा। जी। सूरह बकरा की पहली आयत आप क्या पढ़ती हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताब, तर्जुमा क्या करती हैं? ये किताब है सर, ये हम हालांकि वो कहते तो ये किताब है, लेकिन यहाँ आता ज़ालिका है। तो इसका मतलब या तो मैंने गलत पढ़ा है या तर्जुमा गलत है। सर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अरबों में ये रवाज है इनकी लैंग्वेज में कि जिस चीज को इज्जत देनी होती है, रिस्पेक्ट बहुत देनी होती है, तो उसके लिए इशारा बईद यूज कर लेते हैं। बस बस यही आपके साथ सवाल मेरा था कि बाज़ दफा कुरान मजीद का भी ये उस्लूब है और अरब जबान में ये उस्लूब है, जब किसी चीज की अजमत बयान करनी हो या किसी चीज की इम्पोर्टेंस बयान करनी हो। ये वैसे ही जैसे नहीं हम अपनी जबान में, उर्दू जबान में कहते हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी खरीदी हो या कोई मोबाइल खरीदा हो या कोई पेन खरीदा हो या कोई भी चीज दी हो और आपने बड़ी लोगों से पहले उसके बारे में काफी दफा बात की हुई है और एक दफा जब आपकी चीज आ जाए आपके हाथ में तो आप कहते हैं ये है वो गाड़ी या ये है वो मोबाइल जो मैं जिक्र कर रहा। तो अरब क्या करता है कि जब उसको किसी चीज की इज्जत अजमत बयान करनी हो तो उसके लिए वो दूर का इशारा इस्तेमाल करता है, चाहे वो चीज करीब ही क्यों ना हो। कुरान मजीद में आपको बहुत उसलूब मिलेंगे। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम। आप उसका तर्जुमा वो नहीं करते कि वो है ईसा इब्न मरियम। और ज़ालिकल किताब का दो किस्म से लोगों ने इसको इस तरह से लिया, एक तो अजमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट ने उसको कहा है कि ज़ालिकल किताब का तर्जुमा करते हैं वो इस तरह से, ये है वो किताब। वो क्या तर्जुमा करते हैं? वो कहते हैं ये है वो किताब। वो ये है वो किताब क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं जो किताब हमारे हाथ में मौजूद है ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो कहते हैं कि साइक्लो स्टाइल है, ये तो एक समझे कि फर्स्ट प्रिंट है, जो असल किताब है तो लौहे महफूज पर है। तो वो उसका एक तर्जुमा इस तरह से भी करते हैं कि ये है वो किताब। अच्छा, फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ने वो उसका अपनी एक सोच थी, उसने तो किसी और चक्कर में उसके माने ले लिए, सिर्फ इसको कि वो जालिका को जो है ना वो दूरी के मफहूम में लेके जाना चाहता है। उसने उसका तर्जुमा क्या किया? उसने कहा ये किताब है उस वक्त जब ये तुमको समझ में आ जाए, अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आती तो ये वो किताब है। मतलब हर आदमी के अपनी सबकी अपनी अपनी थॉट्स है, लेकिन जो असल इसके पीछे रियलिटी है वो यही है कि अरब अजमत के लिए दूर के इशारे इस्तेमाल करता है, चाहे वो चीज करीब ही क्यों ना हो। एक तो ये पॉइंट समझ लो। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट और रख लूं, और ये पॉइंट मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विद द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो इशारे हैं ना, खास तौर पे इशारों के हवाले से और खास तौर पे जो दूर का इशारा है उसके हवाले से मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बल्कि दोनों इशारों के हवाले से, लेकिन खास तौर पे दूर के इशारे के हवाले से खास तौर पर रखना चाहता हूं। देखिए हमारा जो करीब का इशारा था बुनियादी तौर पे देखे जाए तो वो था हाजा और हाजी ही वाहिद के लिए, और जमा के लिए था हाउलाई। ऐसे ही है ना सर? यही था ना सर शहजाद साहब? जी सर। यही था ना? ठीक है। जी अब आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें इन तीनों में एक एक लफ्ज आ रहा है हा हा। ये जो हा आ रहा है ना बेसिकली ये तंबी के लिए, असल में जो इशारा है वो जा है। असल में जो इशारा है सर वो क्या है? जा है। और मोनस के लिए जो है ना जी ही है। और जमा के लिए जो है ना, जमा के लिए जो इशारा बनता है बेसिकली वो बनता है आई।
اور اگر آپ دور کے اشاروں میں چلے جائیں تو دور کے اشارے آپ کہتے ہیں اس طرح سے، آپ کہتے ہیں ذالکا، اور تلکا، اور اولائکا. اب اس ذالکا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ زا، یہ ہے اصل میں اشارہ، یہاں بھی زا آ رہا ہے، یہاں بھی زا آ رہا ہے. اور ادھر آپ چلے جائیں، کا کو بول جائیں تو وہی چیز آ رہی ہے الائی الائی. یہ جو لام ہے نا، لام، اس لام کو کہتے ہیں، یہ لام ہے بعید، دور کے لیے. یہ لام جو ہے یہ بعید ہے، یہ دور کے لیے. اور یہ جو کا ہے نا، کا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کا دراصل کیا ہے؟ یہ ہے مخاطب کے لیے. یہ کا جو ہے یہ مخاطب کے لیے. آپ کو میں اس کی اگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں آج آپ سے کہتا ہوں، میں نے بہت دفعہ آپ کے سامنے لفظ استعمال کیا، زید. زید نیک ہے، زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کون ہے زید. ایک دن میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر فرا یہ ہے زید، تو میں آپ سے کہوں گا ذالکی زید. میں آپ سے اکیلے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں ذالکی زید. اور ایک دن زید آتا ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہارون صاحب بھی کھڑے اور آپ بھی کھڑی ہیں، تو میں اب ذالکا نہیں کہوں گا، بلکہ میں اب دو آدمیوں کا اشارہ استعمال کروں گا. میں دو آدمی سے خطاب کر رہا ہوں. پوائنٹ میرا ایک ہی آدمی کی طرف ہے، میرا جو پوائنٹ جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی آدمی ہے، لیکن میں بات دو آدمیوں سے کر رہا ہوں. پہلے میں ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، پوائنٹ بھی میرا ایک ہی تھا. بات بھی ایک سے کر رہا تھا، پوائنٹ بھی میرا ایک تھا. تو میں نے کہا آپ سے ذالکا زید. اب میں دو آدمیوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن اشارہ میں ایک ہی آدمی کی طرف کر رہا ہوں. اب میں ذالکا نہیں کہوں گا، اب میں آپ سے کہوں گا ذالکما زید. مثال کے طور پہ اب وہ ہارون صاحب کے ساتھ شہزاد صاحب بھی آ گئے، تین لوگ ہو گئے. تو میں مخاطب تین آدمیوں سے ہوں، بات میں ایک ہی آدمی کی کر رہا ہوں. میں اب آپ سے کہوں گا ذالکم زید. تو یہ جو کا ہے، یہ جو بیسکلی آئے گا کا کما کم، یہ میں آپ کو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں، آگے جا کے مزید اس میں کلیئرٹی انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ مخاطب کے لیے بیسک. تو فرق کیا آئے گا اولائکا میں اور ذالکم میں؟ اب سوال آ سکتا ہے نا کہ میں نے آپ سے کہا ذالکم بھی کہا، جیسے میں نے فار ایگزامپل ابھی، اور اولائکا بھی ہے. تو اب ایک سوال تو آ سکتا ہے کہ آپ نے ذالکم بھی تین آدمیوں سے بات کی، تو آپ نے ذالکم استعمال کیا، اولائکا کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو بنیادی فرق آپ سمجھ لیں کہ جب میں نے جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اگر ایک ہوگا، کم جو ہے وہ مخاطب کے بیس کے اوپر، مخاطب کے. میں اگر کہنا چاہوں سب لوگوں سے، سب کے بارے میں کہنا چاہوں کہ یہ مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں. تو پھر اس صورت کے اندر میں کس کو اشارے کو استعمال کروں؟ ابھی تک بنیادی بات صرف جو ذہن میں پوائنٹ آپ رکھیں وہ یہ رکھیں کہ جو اصل اشارہ ہے وہ زا زی ہی یہی ہے. یہ جو آگے کا آتا ہے یا آگے جو ہا پہلے آتا ہے، یہ سب تنبیہ کی. اور یہ اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں. میں نے صرف آپ کے سامنے ایک جنرل ایک ویو، ایک تھاٹ رکھی ہے جو پیور گرامیٹیکل بیس کے اوپر. یہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب آپ مجھے پوچھیں آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے، نہیں تو پھر انشاءاللہ آج کا سیشن ہم ختم کریں. ذالکم کی کوئی مثال دے دیجیے، یعنی کوئی جملہ اس کے سر سینٹنس. جی سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا جب وہ دو جو لوگ ہوتے ہیں جو جیل میں ملتے ہیں ساتھی، اور سید نے یوسف کے پاس جب جاتے اپنی تعبیر لینے کے لیے، تو وہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ ذالکما مما علمنی ربی. ذالکما. تو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے اسلوب ملیں گے، آپ بہت سارے ملیں گے.
لیکن اس کو ابھی صرف آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسکلی جو کہا اور اس کا جو اشارہ آتا ہے یہ بیسکلی خطاب کے لیے. لیکن ابھی اگر آپ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ جو چیز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو ٹینشن بالکل نہ لیجیے, کیونکہ ابھی جو ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اس کے بارے میں جاننا یا نہ جاننا آپ کو کوئی نہ نقصان دے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے گا, بس یہ صرف آپ کی ذہن کے لیے تھا. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ سن کے, ڈاکٹر فراق کہ جس طرح سے آپ نے بتایا آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو عظمت والی بات کی تھی یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ یا عام اسٹوڈنٹ کو یہ جواب نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ پڑھا ہوا ہے. جی سر, بس تفسیر پڑھی ہوئی ہے, کچھ تفسیر. اچھا ہاں, میں نے مطلب کچھ نہ کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے, کیونکہ یہ عام قاری یا عام اسٹوڈنٹ جو نیا تو پرانے نہیں دے سکتے تو نئے کو تو چھوڑ دیں, تو ضرور آپ نے کہیں نہیں کسی کے تو ٹھیک ہے سر انشاءاللہ تعالی. باقی جو میں آپ لوگ کو ایکسرسائز دیتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بہرحال میں آپ کو اس کا سولوشن ضرور بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے پاس ایک دفعہ ریفر کر لیا کریں. کبھی کبھار کوشش کیا کریں کوئی ایک آدھ کر لیا کریں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کلیئرٹی اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور کچھ نہیں کرے گا. بنیادی کام ہمارا میں نے پہلے بھی کہا تھا جملے بنانا نہیں ہے, ہمارا اصل کام جو ہے وہ تو آیتوں کو سمجھ آہستہ آہستہ جب جیسے سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر چیزیں سامنے آتی رہیں گی, پھر قرآن کی آیتیں بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سے آتے رہیں گے. لیکن تھوڑا تھوڑا سا بنائیں گے تو ذہن آپ کا تھوڑا سا کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.